الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ سامعین محترم، بھائی اور دوستو، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا ہے، پالنہار ہے، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، وہی اللہ اکیلی اس کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو لوگوں کی بگڑیاں اور لوگوں کو اولاد عطا کر سکے، بیماروں کو شفا عطا فرما سکے، اور جو عزت دے سکے اور بڑے بڑے ظالموں کو ذلیل و خوار کر سکے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہی عزت دیتا ہے، وہی انسان کو ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے جب چاہتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ کو پکاریں، اس سے مدد مانگے، اور اس کی پکار میں، اس کی عبادت میں، اس کے سجدوں میں کسی کو، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ کریں۔ بھائیو، بندہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، کائنات میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ سمجھتے ہوں گے شاید زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، کبیرے گناہوں میں سے ہیں، لیکن ان سے بھی بڑھ کر ایک گناہ ہے، وہ ہے رب العالمین کی ذات میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جائے، رب العالمین اس کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ ہاں، اگر دنیا میں توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو رب العالمین معاف کر دیں گے، لیکن اسی عقیدے پر مر گیا، توبہ نہیں کی، تو یاد رکھو بھائیو، پھر اس کو نہیں معاف کریں گے، چاہے وہ شرک کرنے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، نبی کا بابا ابراہیم ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کو بھی نہیں معاف کیا۔ نبی کا چچا ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی نہیں معاف کیا، کہہ دیا نہیں کہ پیارے پیغمبر، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، آپ مشرک کے لیے اگرچہ کہ آپ کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ 11 پارہ سورۃ توبہ واضح طور پہ فرما دیا۔ بھائیو، مثالیں بہت ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص اللہ کی پوجا اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، شروع میں آپ کے سامنے سورۃ الکہف، اس کی آخری رکوع کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آئیے اس کا سورہ ترجمہ سنتے ہیں۔ رب العالمین اس میں کیا فرماتے ہیں؟ فرما رہے ہیں أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے بندوں کو اپنا اولیاء، یہاں اولیاء کے معنی ہم لوگ یہ کرتے ہیں عام طور پہ ولی دوست نہیں،
یہاں اس کے معنی ہیں کہ کارساز، شریک. کیا میرے بندوں کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی فرشتے جبریل میکائیل، کسی کو بھی، کسی نبی کو، کسی اور کو، نیک بندے کو میرا ساجی، میرا شریک بنائے؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے ان کافروں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں، میرے بندوں کو میرا شریک بناتے ہیں. اولیاء کی مراد یہاں پر شریک ہے. اٹھا کے دیکھیے ترجمہ قرآن پاک کا. جو میرے بندوں کو میرے ساتھ شریک بناتے ہیں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو، چاہے جبریل علیہ السلام کو، چاہے کسی اور نبی ولی کو، میرے ساتھ شریک بناتے ہیں. اللہ آگے فرما رہا ہے، سورہ کہف کی آیتیں ہیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے جو ان کی مہمان نوازی ہوگی وہاں پر، یعنی ان کی خاطر مدارت، ان کی سزا، ان کو عقاب کیا جائے گا. پھر فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر ان کو کہ میں تم کو خبر نہ دوں اس کام کی جو بہت نقصان والا کام ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ نقصان والا کام کیا ہے کہ جن کی کوششیں، جن کی محنتیں دنیا میں گم ہو گئیں، راہ گاہ چلی گئیں، بیکار چلی گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. آج رات بہت جاگے تھے، آج اتنا لمبا سفر کیا تھا، اور اتنی جناب ہم نے غیر اللہ کے نام پر دیغیں تقسیم کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، بڑی محنتیں کیں، لیکن ان کی ساری محنتیں بیکار چلی گئیں، کیونکہ نہ کتاب قرآن کے مطابق تھیں، نہ نبی کے سنت کے مطابق تھیں. ان کی اپنی خواہش، ان کے اپنے ملا مولویوں کے بتائے طریقے کے مطابق نئی چیزیں تھی، بدعت تھی، اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا تھا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ اعمال جو کر کے نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں یہ ہیں. دنیا میں کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، اس کو محنتانہ مل جاتا ہے، اس کو پیسہ مل جاتا ہے. کوئی آدمی قرآن و سنت کے مطابق کام کرتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ اکبر. لیکن ان کے کام سارے ضائع ہو جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کی آیتوں کا. پیارے بھائیوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں چند صحابہ کرام آئے اور آ کر ان سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے تھے، کیسی نمازیں پڑھتے تھے. آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں، آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، نمازیں پڑھوں گا. توجہ دیجیے گا بھائیو، اللہ کے لیے توجہ دیجیے گا. دیکھیے صحابہ کرام ہیں، نبی کے گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں بعد میں کیا اپنی نیت، کہتے ہیں ہم ساری رات عبادت کریں گے، کبھی بھی میں سوؤں گا نہیں. ایک یہ کہتا ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کسی دن روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرا یہ کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی ایک جھمیلا ہے، بیوی کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، یہ کر وہ کر، عبادت ہی کرتا رہوں گا، یعنی رات کو جاگوں گا بھی، دن کو روزے بھی رکھوں گا، بس سارے کام نیکی کے کرتا رہوں گا، جھمیلے میں نہیں پڑوں گا. پیاری بھائیوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے لوگ آئے تھے اور ایسا ایسا کہا. آپ فوراً ممبر پہ تشریف لائے، مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے تھے، سنو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اتقاکم للہ واخشاکم للہ، متقی بھی سب سے زیادہ میں ہوں اس کائنات میں، تم سب سے زیادہ، اور خشوع خضوع بھی کرنے والا اللہ کے لیے میں ہی ہوں. اللہ کا نبی ہے، لیکن میں، آپ نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، یعنی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں دن کو روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں جس کو تم جھمیلا سمجھتے ہو
شادی، میں یہ شادی بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان ساری چیزوں کے بارے میں، ہمارے یہاں تو شادی بھی لکھ دیتے نا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ شادی کے بارے میں یہ ہماری سنت سے جو رغبت نہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ میرا طریقہ ہے، سنت، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا منہج ہے کہ عبادت بھی کروں اور دنیا کے کام بھی کروں، رات کو جاگوں بھی، پھر رات کو بیوی کے پاس بھی جاؤں، دن کو روزہ بھی رکھوں، کبھی نہیں بھی رکھوں، تجارت بھی کروں، سارے معاملات کرتا ہوں میں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے منہج سے، میرے طریقے سے، میرے اس اسلوب سے بے رغبتی کرے وہ مجھ میں سے نہیں، میرا طریقہ نہیں اختیار کرتا وہ مجھ میں سے نہیں۔ بھائیوں میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا یہ لوگ ان کی نیتیں صحیح نہیں تھیں؟ یہ تینوں صحابہ کرام ان کی نیتیں اچھی تھیں؟ جواب، نیتیں بڑی اچھی تھیں۔ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ کوئی بدعت کرنا چاہ رہے تھے؟ بھائیوں وہ تو ایک چاہ رہا تھا نماز پڑھوں، ایک چاہ رہا تھا روزہ رکھوں، یہ تو دونوں اچھے کام ہیں، کام اچھے ہیں لیکن نبی کا طریقہ نہیں۔ یاد رکھیے عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، دو چیزیں اساس ہیں۔ ایک تو توحید کے بعد نیت صحیح ہو، نیت صرف اللہ کے لیے ہو، کام جو بھی کریں، نماز پڑھیں، بہت اچھا نماز پڑھ رہے ہیں آپ نبی کے طریقے کے مطابق، لیکن نیت اچھی نہیں ہے، نماز بیکار ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جو نماز اس لیے پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ شرک کرتا ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری چیز علی وفق رسول اللہ، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کام طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، آپ نے جس طرح کیا اس طرح کریں۔ اب وہ شخص نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، روزے رکھنے چاہ رہا ہے، لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ پیارے بھائیوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے قیامت کے دن۔ حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے، لوگ پیاسے ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شدت کی پیاس ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا، زمین بدلی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد الواحد القہار وبرزوا للہ الواحد القہار۔ زمین بدلی ہوگی اور آسمان بھی بدلا ہوا ہوگا، اور سب لوگ اللہ واحد القہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ نبی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، شدت کی گرمی ہوگی، پیاس لگی ہوگی۔ اس موقع پر کچھ لوگ ہوں گے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جانے کی موقع عطا فرمائے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جام کوثر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے بھائیو، وہاں پہنچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ آپ خورے ہوں گے، اور دودھ سے زیادہ سفید، اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا وہ شراب آپ پلا رہے ہوں گے، جام پلا رہے ہوں گے۔ اسی دوران کچھ لوگ آئیں گے، صحیح حدیث ہے، لوگ آئیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ امت محمد میں سے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمازی ہوں گے۔ نمازی یعنی وضو کرتے تھے، یہ وضو کی نشانی ہے، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ پاؤں، پنچ کلیاں، غرم محجلین، حدیث میں الفاظ آئے وضو کی وجہ سے، من اثر الوضو۔ آپ آ جائیں گے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، آئیں تو میں ان کو پانی پلاؤں، پیاس لگی ہے۔ اسی دوران کچھ فرشتے آ جائیں گے، اسی دوران کوئی چیز حائل ہو جائے گی اللہ کی طرف سے، اور آواز آئے گی انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئے نئے کام بدعتیں جاری کی تھیں۔ احدثوا، من احدث فی امرنا ھذا، کیا نئی کام جاری کیے تھے، یہ سننا ہوگا۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ
جو لوگوں کی تکلیف دیکھ کر تڑپ جاتا ہے، جو پریشان ہو جاتا ہے، رات کو اس کو نیند نہیں آتی ہے، لوگوں کے لیے راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے یا رب امتی امتی، وہ نبی وہاں پر اعلان کرے گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان کو دور کر دو، ان کو میری نگاہوں سے ہٹا دو، ان کو بھگا دو یہاں سے، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میرے دین کو بدل دیا، میری لائی ہوئی شریعت کو بدل دیا، دین میں نئے نئے کام کیے، ان کو ہٹاؤ میری نظروں سے۔ بھائیو، ان کو بھگا دیا جائے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس دن جب باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، بیٹے کام نہیں آئیں گے، بیوی کام نہیں آئے گی، مال دولت نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی بادشاہ کی فوج نہیں ہوگی، سلطنت نہیں ہوگی، اکیلا ہوگا، ننگا ہوگا، بڑا پریشان ہوگا، پاؤں سے ننگا ہوگا، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، اس دن پیاس لگی ہوگی، پانی کی تلاش میں ہوگا، تو ادھر سے دھتکار دیا جائے، بتائیے اس کا کیا حال ہوگا؟ بھائیو، اگر اس دھتکار سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت جو آپ لے کر آئے اس پہ عمل کیجئے، اور آپ کے دین میں بدعت مت کیجئے، بدعت سے بچیے۔ بھائیو، اور بھی کچھ حدیثیں ہیں، میں انشاءاللہ العزیز آخر میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے کچھ بدعتیں جو اس مہینے میں ہوتی ہیں اس کا مختصر سا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کثرت کے ساتھ۔ یاد رکھیے، اس مہینے میں روزے سے متعلق تمام روایت ضعیف ہیں۔ ہاں، وہ روزے جو انسان رکھا آ رہا ہے پیر اور جمعرات کے، یوم الخمیس، یوم الجمعہ کے، وہ رکھ سکتا ہے، 13، 14، 15 کے۔ اس کے علاوہ اور جو نفل روزے اس مہینے کی وجہ سے رکھ رہا ہے کہ یہ مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، بڑا اجر و ثواب ہے، ساری روایتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں بلکہ۔ اور بھائیو، اس 27ویں شب میں ابھی کچھ دنوں بعد آنے والی ہے، آج 24 تاریخ ہے رجب کی، 3 دن بعد 27ویں شب ہوگی۔ اس میں لوگ رات کو قیام کرتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر میں مسلمان لوگ قیام کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس طرح قیام کرتے ہیں۔ اور شب معراج، نماز جس کا نام رکھا ہے شب معراج، پڑھتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اس میں واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائیو، اس طرح یہ کرنا، یہ دن منانا، یہ رات منانا، اس رات کو نمازیں پڑھنا، کسی قرآن کے اندر، کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، کسی صحابہ کے فعل کے اندر، اور چاروں اماموں میں سے کسی امام کے فرمان سے یہ بات نہیں ملتی کہ یہ کام کیا جائے، بلکہ اس رات کے تعین میں اختلاف ہے۔ کون سی رات تھی، کون سا مہینہ تھا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ شعبان کا تھا کہ رمضان کا تھا کہ کوئی اور مہینہ تھا، کچھ پتہ نہیں۔ تو اب کیوں پھر یہ منا رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے؟ رجب میں آپ کہاں سے، کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور پھر اگر چلیں، پتہ بھی چل جائے فلاں تاریخ کو منائی، فلاں مہینے میں ہوئی، فلاں مہینے میں آپ کو معراج ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے منایا؟ بھائیو، وہ دین میں نیکی کرنے کے زیادہ شوق رکھتے تھے، جو وہ کام کر کے گئے ہم کو وہ کرنا چاہیے، نہ کہ جو انہوں نے نہیں کیا اپنی طرف سے کریں، وہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں دن منایا، اب دیکھیے کسی دن منایا، کوئی بھی حدیث لا کے دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن اور یہ رات اس طرح نہیں منائی۔ اور پھر بھائیوں، اس مہینے میں جب رجب شروع ہوتا ہے تو لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کا نام رکھا ہے ہزاری نماز، اور اس مہینے کی 15ویں شب کو اور 15ویں دن کو
داؤد کے نام سے داؤدی روزہ رکھتے ہیں، داؤد روزہ۔ اسی طرح رجب کے جمعے کی پہلی رات 12 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بہت مشہور ایک بدعت ہے، وہ صلاۃ الرغائب، وہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب خود ساختہ اور موضوع روایتیں ہیں۔ اسی طرح معاجن رجب، عجن کہتے ہیں یہ آٹے کو گوندھ کر عربوں میں، یعنی بعض لوگ اس ماہ 22 رجب کی تاریخ کو امام جعفر صادق کی نیاز کے طور پر کھیر پکاتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس کو کونڈا بولتے ہیں۔ حلوہ پوری ہوتی ہے، حلوہ اور پوری 22 رجب کو وہ تقسیم کرتے ہیں اور وہ کھلاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں سن 1906 میں ریاست رامپور میں امیر مینائی لکھنوی کے خاندان میں، یہ جو شیعہ خاندان تھا، انہوں نے بدعت شروع کی۔ اور اسی طرح میں اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کروں گا کنڈے پر، لیکن بھائیوں کچھ اور جو بدعتیں ہیں کہ مردوں کی طرف سے اس مہینے میں صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں۔ خاص آپ اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کسی بھی مہینے۔ اس مہینے کو خاص کیوں کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات کرنا ہے، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا ہے، مسجد بنانی ہے، کنواں بنانا ہے، پانی کی سبیل لگانی ہے، یتیموں کو کپڑا دینا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ دن مقرر کیے بغیر آپ سب کام کر سکتے ہیں۔ اب وہ دن بنا کر کے اس کے 30ویں دن، پھر 7ویں دن، پھر 10ویں دن، پھر 40ویں دن، تیجا، ساتھا اور 10واں اور 40واں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ اپنے مرنے والے کی طرف سے کسی دن بھی غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، دن مقرر کیے بغیر۔ تو اس دن یہ ایسا کرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں قبروں کی زیارت کرتے ہیں، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ خاص آپ جب بھی جائیں، جب اللہ موقع دے، تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت ہونی چاہیے۔ نیت آپ نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف تم رخت سفر مت بانو ثواب کی نیت سے۔ مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد اقصی، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور رخت سفر نیت ثواب کی نیت سے، یہ مزار کی طرف جا رہے اتنے بس لے کر، نیت یہ ہے کہ وہاں زیارت کریں گے اور ثواب ملے، نہیں، کسی اور مسجد کی طرف، کسی اور جگہ کی طرف، کسی قبر کی طرف، کسی بھی قبر کی طرف، چاہے کسی نبی ولی کی قبر ہو، اس کی طرف بھی نہیں۔ مسجد نبوی کی نیت کریں، جب وہاں پہنچ جائیں وہاں جا کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود پڑھتے ہیں، درود پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد اگر فرض ہو رہی ہے تو فرض پڑھ لیجئے، اس کے بعد جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کیجئے کسی بھی مہینے میں۔ خاص یہ مہینہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں رجب میں جا کر کی زیارت کریں گے، کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ تو بھائیو، یہ چند بدعتیں تھیں میں آپ کے سامنے بیان کی۔ آئیے میں آپ کے سامنے کنڈے سے متعلق ایک بدعت ہے جو ہمارے ملکوں میں کیا جاتا ہے، اور معاجن کے نام میں عرب میں بھی کیا جاتا ہے، معاجن رجب، ہمارے یہاں یہ کنڈے کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ آئیے وہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ حضرات خاموشی کے ساتھ ایک بدعت کرتے ہیں اور اس میں سنیوں کو شریک کرتے ہیں اس خوشی میں۔ وہ خوشی کیوں ہے؟ اس دن امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہوئی تھی 22 رجب کو، 22 کو، اور اس دن ان کی وفات کے دن یہ لوگ خوشی مناتے ہیں، اور اس دن حلوہ پکا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، سنیوں کو بلا کر، اور کہتے ہیں یہ ہمیں نظر مانی ہے، یہ امام جعفر صادق کے دن وہ ہے، امام جعفر صادق کے نام کی نظر ہے، ان کا دن ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ان کی پیدائش کا دن ہے، نہ ان کی وفات کا دن ہے۔
یہ کیا ہے؟ امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن یہ خوشی مناتے ہیں، اور اس دن حلوہ پوری پکا کر کنڈے پہ رکھ کر لوگوں کو بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، صبح صبح ایسا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس پر ایک لکڑہارے کی قصہ بھی پڑھتے ہیں لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے، کہ ایک لکڑہارا تھا، مدینے میں رہتا تھا، بہت غریب تھا، بہت پریشان تھا، زندگی نہیں بدل رہی تھی۔ مختصر سناتا ہوں، جو ایک نظم پڑھتے ہیں یہ لوگ، تو وہ مدینے سے باہر چلا گیا قسمت آزمانے کے لیے، کمانے کے لیے، وہاں بھی اس کے حالات نہیں بدلے، وہاں بھی پریشانی تھی۔ تو لکڑہارن جو بیوی تھی لکڑہارے کی، یہ جھوٹی کہانی ہے، کبھی سچی نہیں سمجھ لیجیے گا، جھوٹی، بالکل بیکار جھوٹ، نظم بنائی ہوئی انہوں نے اس پر، ان حضرات نے جو کالے کپڑے پہن کر دن مناتے ہیں انہوں نے۔ تو اس نے وزیر کے گھر پہ کام شروع کر دیا لکڑہارن نے۔ تو ایک دن وہ اوپر بالکونی میں کھڑی تھی، نیچے سے امام جعفر صادق اور ان کے ساتھی گزر رہے تھے، اچانک رک گئے اور کہنے لگے یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ رجب کا مہینہ ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ آج 22 تاریخ ہے۔ کہا آج جو بھی شخص نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر میرے نام پر کنڈے بھرے گا، یعنی حلوہ پوری پکا کر لوگوں کو کھلائے گا یا کچھ اور کھلائے گا میرے نام پر، امام جعفر صادق کے نام پر، نعوذ باللہ، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہہ سکتے، غیر اللہ کے نام پر ہر چیز حرام ہوتی ہے، بہرحال میرے نام پر کرے گا، پھر وہ جو بھی اللہ سے دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اللہ کو بھی پکارنا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کا نام بھی لینا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ کافر بھی یہی کرتے تھے، غیر اللہ کو بھی پوچھتے تھے اور اللہ کو بھی پوچھتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، ابو جہل جیسا کافر، مکہ کے شدید ترین کافر، قرآن نے کہا ان سے پوچھئے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ وہ بھی یہ یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے کہ آسمان کا مالک اللہ ہے، عرش کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، وہ یہ مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ لات و منات و عزا اور قبر والوں اور ولیوں، پیروں، فقیروں، سب کو مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے۔ ان کا یہ ایمان لانا قبول اللہ کیا نہیں ہوا، اسی لیے رسول اللہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو یہ آج ہم کو بھی یہی سکھا رہے ہیں، پکارو اللہ ہی کو، لیکن کسی اور کے وسیلے سے پکارو۔ قرآن نے کہا نا ان کے بارے میں، جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان کے وسیلے سے کیوں پکارتے ہو، ان پیروں، فقیروں اور قبر والوں اور بتوں والوں کے ساتھ، ان کے وسیلے اور ان کے ذریعے، تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم نہیں پکارتے ان کو مگر یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ بابا ہماری دعا کو سن، آگے پہنچا، بابا اللہ تیری سنتا ہے، میری نہیں سنتا، یہ اس طرح دعا کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ جو کافروں کا نظریہ تھا، ہم میں سے بعض مسلمانوں نے وہ نظریہ اپنا لیا۔ تو حضرات محترم، اس طرح وہ کہتے ہیں، نہا دھونے کے بعد تعلیم دی جا رہی ہے تم غیر اللہ کے نام پر نیاز کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر اللہ کے نام پر جو چیز بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ نحل میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ چیز حرام ہے جو مردار ہو جائے، حلال بکری ہے لیکن مر گئی، اب اس کو نہیں کاٹ سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ خون جو ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے، دم مسفوح، وہ بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ حرام چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیر، وہ حلوہ،
وہ حلیم، وہ بکری، وہ بریانی، وہ گائیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، یہ پیر بابا کے نام پر ہے، یہ فلاں حضرت کے نام پر ہے، یہ فلاں قبر والے کے نام پر ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ بھی حرام. بھائیو تو یہ حرام چیز کھلاتے ہیں پھر ہم کو، امام جعفر صادق کے نام پر ہے، اور اس طرح تعلیم دیتے ہیں. پھر اس کے بعد قصے میں لکھا ہے کہ پھر نظم میں اس عورت نے ایسے کیا، جلدی جا کر نہا دھو کر اس نے بارش رب کے اندر ہی اندر اس نے کنڈا بھر دیا اور دعا مانگی کہ میرا شوہر آ جائے. ادھر شوہر کو بہت بڑا خزانہ مل گیا، کچھ دنوں میں وہ بہت سارا خزانہ لے کر مدینے واپس آ گیا، اور مدینے میں آ کر ایک بہت بڑی عمارت بنائی اور مزے سے رہنے لگا. تو ایک دن وزیرانی اپنے چھت کے اوپر یا ڈیوری پر یا کہیں بھی اوپر چلی گئی تو دیکھا کہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا محل ہے. اپنی کنیزوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا وہی جو لکڑہارن تھی نا ہمارے گھر میں، وہ جو کام کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، یہ اسی کا تو محل ہے. کہا اچھا، اس نے کہاں سے بنایا؟ اس کا شوہر پیسہ لے کر آئے باہر سے، خزانہ ملا تھا اس کو. نہیں جھوٹ بولتی ہے، خزانہ نہیں ملا، بلاؤ اس کو، کوئی چوری ووری کی ہوگی. اب بلایا گیا، اس کو پکڑ لے کر آئے گئے. بھائی آپ کو وزیرانی بلاتی ہیں. وزیرانی کے پاس یہ آ گئی لکڑہارن. ہاں جی، یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بڑا محل بنا لیا؟ کہا وہ سارا قصہ سنایا. میں نے ایک دن ایسا سنا تھا اور کنڈا بھرا میں نے امام جعفر صادق کے نام پہ، تو میرے شوہر کو خزانہ مل گیا، دعا قبول ہو گئی اور میرا شوہر آ گیا ہے، تو یہ اس سے بنایا میں نے. کہا نہیں، سب یہ بکواس ہے، کنڈا شنڈا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی بات کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے. تیرے شوہر نے ڈاکہ ڈالا ہے. کنڈے کا کیا کیا اس نے؟ انکار. کیا کیا اس وزیرانی نے؟ کنڈے کا کیا کیا بھائیو؟ بولو نا. انکار کیا، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہو نا. اس نے کنڈے کا انکار کر دیا. اب اللہ کا عذاب شروع ہو گیا اس پر آنا. اسی وقت چھوٹے وزیر نے بڑے وزیر کے بارے میں بادشاہ کو بتایا کہ یہ تو بڑا چور ہے، بڑا فراڈیا ہے، اس کے غبن ہے. حساب کتاب چیک کیے گئے تو سارا حساب غبن تھا، فراڈ تھا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اتنے سالوں سے میری روٹی کھا رہا ہے، میرے پاس وزیر بن کے مجھے نقصان دے رہا ہے. فوراً اس کو معزول کر کے اس کی بیوی کو نکال دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں. راستے میں ایک خربوزہ بک رہا ہوتا ہے، خربوزہ خرید لیتے ہیں، خربوزے کو پوٹلی میں رکھتے ہیں، کہیں بھوک لگے گی کھائیں گے. ادھر بادشاہ کا ایک بیٹا شہزادہ صاحب، جن لوگوں نے قصے اور کہانی سنی ہوگی ان کو یاد ہو رہا ہوگا، وہ جو شکار کے لیے گئے تھے واپس نہیں آئے، رات ہو گئی. اب بادشاہ بڑا پریشان. وزیر کو بتایا گیا. وزیر نے کہا لگتا ہے کہ یہ بڑے وزیر کی کارستانی ہے، جدھر یہ وزیر گئے نا ادھر ہی شہزادے بھی گئے تھے، پکڑ کے مجھے لگتا ہے قتل کر دیا ہوگا. بادشاہ نے کہا فوراً بھیجو پولیس کو، فوج کو بلا کے لاؤ ان کو. دونوں میاں بیوی کو لایا گیا. بادشاہ نے کہا غصے سے کھولو پوٹلی، کیا ہے اس کے اندر؟ پوٹلی کھولی تو بھائی اس کے اندر سر تھا، شہزادے کا سر تھا. اب تو بادشاہ کا غصہ بہت آسمان پہ جانے لگا، بہت غصہ آ گیا. کہا اس کو پکڑو، اس کو جیل میں ڈالو، صبح پھانسی دیں گے ان لوگوں کو. ظالم کہیں کے، غبن بھی کیا، میرے بچوں کو قتل بھی کر دیا. اب دونوں اندر بیٹھے ہیں میاں بیوی، اور دونوں باتیں کر رہے ہیں. بھائی کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، کیا غلطی ہوئی ہے ہم سے؟ وزارت بھی گئی اب قتل ہونے کے لیے، اب صبح ہم قتل ہو جائیں گے. بیوی کو بولا کیا تو نے کیا گناہ کیا؟ میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. بڑا بیوی کہنے لگی مجھے لگتا ہے ایک گناہ میں نے کیا. غور سے سنیے، ایک میں نے گناہ کیا، وہ یہ کہ میں نے کنڈے کا انکار کر دیا تھا. اچھا کنڈے کا، ارے یہی تو اللہ کی نیک بندی، نیک بخت، یہی تو بہت بڑا گناہ کیا تو نے، امام جعفر صادق کے کنڈے کا انکار کر دیا. اب توبہ کر. اب دونوں مل کے توبہ کرنے لگے ساری رات. صبح تر کے کیا ہوا کہ وہ شہزادہ واپس آ گیا. جب شہزادہ گھر واپس آیا، بادشاہ کی حیرانگی اور بڑھ گئی. یہ کیا ماجرا ہے؟ بلاؤ دونوں کو بلا. پوٹلی کھولو. پوٹلی کے اندر اب سر کی بجائے کیا تھا؟ خربوزہ تھا. اللہ اکبر، کیا یہ کہانی ہے زبردست، بچوں کو بڑی اچھی لگتی ہوگی. بھائیو پھر اس کے بعد پوچھا گیا، بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کی غلطی ہے، اس نے امام جعفر صادق کے کنڈے کا انکار کیا تھا، اس وجہ سے یہ ہمارے پر عذاب آیا ہے. ہم نے اب توبہ کی ہے. بادشاہ کے بات سمجھ میں آ گئی. بادشاہ نے پھر چیک کرایا تو سارا
غبن جو ہے چھوٹے وزیر کے نام پہ نکلا، بڑا وزیر بالکل نیک صاحب پاک صاحب ہو گیا کنڈا کھڑنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد اس کو وزیر بنا دیا، اور بادشاہ کی رعایا پورے شوق کے ساتھ ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق کا کنڈا منانے لگے۔ یہ ہے قصہ بھائیو لکرہارن کا، جو یہ اس کنڈے پہ پڑھتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایک ایسی کہانی پڑھ کے یہ کھا پی رہے ہیں، اصل میں امام جعفر صادق کی نہیں بلکہ امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن یہ خوشی مناتے ہیں۔ تھوڑی سی بات کر کے، کیونکہ اب ٹائم ہو رہا ہے، میں اس پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ بھائیو اس کو میں افسانہ کہوں گا۔ کیا کہوں گا؟ افسانہ ہے، یہ ایک جھوٹا افسانہ ہے، کہانی۔ اس میں جو تاریخ بتائی گئی ہے 22 رجب امام جعفر صادق کی، آپ یقین کیجئے امام جعفر صادق کی نہ پیدائش 22 رجب کو ہے نہ وفات 22 رجب کو ہے۔ جو یہ بدعت جو لوگ کرتے ہیں، بدعت کرنے والے یا تو اس کی وفات پر کرتے ہیں یا اس کی پیدائش پہ کرتے ہیں۔ آپ نہ پیدائش آپ کا دن ہے نہ اس دن آپ کی وفات ہے۔ کیوں؟ امام جعفر صادق کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری یا 17 ربیع الاول 83 کو 83 ہجری 80 یا 83 ہجری، لیکن رمضان میں یا ربیع الاول یہ 2 مہینے ذکر کیے گئے ہیں، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور تاریخ وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ 15 شوال 148 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی امام جعفر صادق کی۔ 15 شوال، رجب کہاں سے آ گیا؟ یا تو رمضان ہے یا ربیع الاول ہے یا شوال ہے، رجب کدھر سے بیچ میں کھینچ کے لے کر آ گئے؟ رجب کیونکہ امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اور آپ کی اگر تاریخ پہلی روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ نے 68 سال عمر پائی، 68 سال، اور آپ کی عمر کے 52 سال 52 سال آپ کی عمر کے خلفائے بنی امیہ کے عہد میں گزرے، جن کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور عمر کے باقی 16 سال آپ نے عباسی خلافہ کے دور خلافت میں گزارے، جن کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ تو بھائیو اب یہ سوال ہے عقل مندوں سے، پڑھے لکھوں سے، اہل خیرت سے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے۔ بھائیو اس زمانے میں بادشاہت نہیں تھی، بادشاہت نہیں تھی، خلافت تھی، خلافت تھی۔ دارالخلافہ جہاں ہوتا ہے وہیں پر بادشاہ جس کو آپ کہیں یا امیر کہیں، امیر المومنین، خلیفہ وہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ نے کہاں پر مدینے میں لا کے رکھ دیا؟ اس زمانے میں مدینے میں تو دارالخلافہ تھا ہی نہیں۔ بنو امیہ کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور بنو عباس کا بغداد تھا۔ بادشاہ یا امیر یا خلیفہ وہیں ہوتا ہے جو دارالخلافہ ہوتا ہے۔ آپ مدینے میں کہاں سے اس ٹائم پہ لے کر آ گئے؟ کیا آپ کہانی بنانے سے پہلے آئندہ ذرا کہانی بنائے نا تو اس کا ذرا خیال کر لیں، اس کو ٹھیک کر لیں۔ کیا یہ کہتے ہیں نا دروغ را حافظہ نہ باشد، جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ بھائیو اسی طرح آج بھی اگر ایک بلڈنگ بنے، جبکہ بہت جدید دور ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس زمانے میں بلڈنگ بننے میں کتنا ٹائم لگتا تھا، کتنی تکلیف، پورے محلے کو پتہ چل جائے، شہر کو پتہ چل جائے، آسمانوں سے باتیں کرتے بلڈنگ بنی اور وزیرانی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ساری بھائیو جھوٹا قصہ کہانی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث سنائی، اس کی جو میں نے آپ کو شروع میں پڑھی، بس اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدی، اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو لعنت کرتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو گالی دینے سے، برا بھلا کہنے سے، بلکہ ان کے سامنے اونچی بولنے سے بھی بچو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اور زمین کو جو لوگ بدل دیتے ہیں، اس کی نشانی کو، زمین زیادہ قبضہ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، کھیت میں کھوٹا آگے کر دیتے ہیں، زمین کی نشانی بدل دیتے ہیں، ان پہ بھی لعنت ہے، پلاٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے. تیسری لعنت آپ نے فرمائی من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو بدعت کرنے والے، جو بدعت کا رائج بھی کرتا ہے، اس کو رائج کرتا ہے، پھیلاتا ہے، لوگوں کو بدعت سکھاتا ہے، یعنی بڑا مولوی ان کا، اس کو اپنے گھر میں عزت سے بیٹھائے، جگہ دے، اس کو پناہ دے، اس پہ بھی لعنت. من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے. مثلا آپ کا کوئی گناہ نہیں، یہ اے اور بی ایک شخص ہے، اس میں سے اے اپنے گھر میں ایک بدعتی کو گھر میں جگہ دیتا ہے، بڑا نیک صالح ہے، بڑا موحد ہے، متبع سنت ہے، لیکن اپنے گھر میں جگہ دے رہا ہے، اس پہ لعنت. تو اس بدعتی پہ کتنی بڑی لعنت ہوگی آپ خود سوچئے، جو خود بدعت کرتا ہے اور بدعت کو پھیلاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری مشکل پریشانی کو دور فرما. اے اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما. اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.